اللہ توفیق دے تو افطاری کرنا اور روزے داروں کو افطاری بھی کروانا، اس لیے کہ جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے اللہ اتنا ثواب افطاری کرانے والے کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اب کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ ایک ہندو بھائی نے اس فضیلت کو سن لیا کہ بھائی جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے اتنا ثواب روزہ کھلوانے والے کو بھی ملتا ہے۔ اب ان لوگوں کی بات مت کیجیے گا، سائنسداں سیاستداں لوگ جتنے ہیں یہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ نتیش کمار ہوئے، لالو یادو ہوئے، ان لوگوں کی رمضان افطاری اخبار میں لکھتا ہے نتیش کمار کو لالو یادو نے روزہ کھلوایا۔ وہ رکھا ہی کہاں تھا جو کھلوایا؟ بھائی رکھا؟ ارے کھولے گا وہ جو رکھے گا، وہ تو رکھا ہی نہیں تو کھولے گا کون؟ ہندو بھائی نے سن لیا کہ بھائی روزہ افطاری کروانے والے کو بڑا ثواب ہے، وہ بولا کیا ہاں اس ثواب کو ہم حاصل کریں گے۔ وہ بیچارہ کو کیا پتا کہ افطاری کا ٹائم کیا ہے، وہ ایک گلاس شربت لیا، ایک کھجور لیا، نکل گیا گھر سے۔ ایک نوجوان آ رہا تھا، مسلمان کو پکڑا ہاتھ، بولا بیٹھ افطاری کر۔ بولا کی کری جاؤ؟ ارے افطاری ٹائم ہی نہیں جگہ۔ بولا نہیں افطاری ابھی کرو، میرے سامنے کرو۔ بولا نہیں ہم افطاری نہیں کرتے، میرا روزہ ہے۔ بولا کچھ بھی ہو افطاری کرو، ہم کو پتا ہے ثواب تم دینا نہیں چاہتے ہو۔ بات کو سمجھو گا نوجوانوں، بات کو سمجھو۔ اس لیے اچھا ان کے بعد کیا کہتے ہیں سحری کھایا کرو۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کرو، یہ برکتوں والا کھانا ہے۔ سحری کھا لیں گے الحمدللہ بدن کے اندر میں طاقت پیدا ہو جائے گی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تاکہ زیادہ پیاس نہ لگے، زیادہ بھوک نہ لگے۔ لیکن سحری جب کھائیں آپ تو مختصر کھائیں، زیادہ نہ کھائیں، تاکہ روزہ خراب نہ ہو، ڈکار نہ آئے، سینے میں جلن نہ ہو، گیسٹرک نہ ہو۔ ایک آدمی سحری کھا کر کے ڈھاں 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 کر رہا تھا، ایک آدمی کہے وہ یکی کھل رہا سحری میں۔ بولا نہیں ہم مختصر کھاتے ہیں۔ لیکن مختصر کا کھائے؟ یہ ڈکار لے رہے ہو کیا مختصر کھائے؟ بولا بھائی 8 گو پراٹھا 1 کلو دودھ، یہ مختصر ہے تو زیادہ کیا ہوگا؟ نبی کی سنت ہے سحری کھانا، سحری بھی کھایا کرو۔ نوجوانوں الحمدللہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے علماء جب تک ہیں، ہمارے علماء جب تک رہیں گے، قربان جاؤ میرے بھائیوں، یہ دین پھیلتا رہے گا، دین کا چراغ جلتا رہے گا، اس لیے کہ یہ وارث انبیاء ہیں، ان کا مقام بڑا بلند ہے، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، اس لیے ان کا احترام کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو۔ اللہ توفیق دے تو ان کی دعائیں لو۔ اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، حدیث کے اندر میں آتا ہے انشاءاللہ علماء کے کرام کریں گے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، علماء کی خدمت کرنی ہے، ان کی دعائیں لینی ہے، ان کی جوتیوں کو سیدھی کرنی ہے۔ اگر وہ دروازے پہ پہنچ جائیں تو استقبال کرنا ہے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا ہے کہ حضرت میرے تو قسمت چمک گئے کہ آپ کا قدم میرے گھر پر آ گیا۔ ایک عالم کا پہنچ جانا کسی کے دروازے پہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں میرے بچوں علماء کی قدر کرو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اجی دیکھیے، جس کا دنیا کے اندر میں جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اس کے باپ کے سر پہ، اس کی ماں کے بھی سر پہ اللہ نورانی تاج سجائے گا۔ کیا سجائے گا بولیے؟ ہاں۔ اچھا جس کا بیٹا وکیل بن گیا اس کے ماں باپ کے سر پہ کیا سجائے گا؟ ارے بولو نا بھائی، سجے گا؟ دیکھیے ہم منع نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچے کو وکیل مت بنائیے، لیکن کچھ لوگ، بعض لوگ مدرسوں کے تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے، علماء کو اہمیت نہیں دیتے، حافظ صاحب کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے معاذ جانتے ہو اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ ارے جو تاج پہنایا جائے گا لڑکی کو، حافظ قرآن کے باپ کو، ان کی ماں کو جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے معاذ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ سورج کی روشنی
اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. استاد کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی، جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، جس کا بیٹا عالم دین ہے، جس کا بیٹا مفتی ہے، اس کے باپ کے سر پہ اللہ نورانی تاج سجائے. یہ مقام تو سب کو حاصل کرنا چاہیے، سب کو کوشش. مولانا ولی رحمت اللہ علیہ خان کا منگر، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، آمین بولا تھا الحمدللہ. اڑیسہ کے جلسے میں حضرت کی شرکت ہوئی تھی، یہ گنہگار ناچیز بھی وہاں تھا، لاکھوں کا مجمع تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ اڑیسہ کے غیور مسلمانوں، ارے ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. ارے جنت میں لے جانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے، جنت میں لے جانے والا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا. ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے. ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا. تو نوجوانوں، میرے بچوں، قربان جاؤ، وہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا. ماں کا مقام تو بلند ہوگا ہی ہوگا، باپ کا مقام تو بلند ہوگا ہی ہوگا، لیکن قربان جاؤ 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ قیامت کے دن میرے سر پہ بھی تاج سجائے، میری بیوی کے سر پہ بھی تاج سجائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہو؟ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن، عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ بنائیں گے؟ وعدہ تو ہم لوگ بہت جلدی کرتے ہیں، عمل کچھ نہیں چاہیے. جلسے میں ہاتھ اٹھاتے ضرور ہیں، جہیز نہیں لینا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھا دے گا. اکلے ہو کر رڑیا میں شو روم میں بھٹبھٹیا کسوائے. وعدہ تو کر لیتے. نوجوانوں، اصلاح جلسہ، اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے. ہمارے اندر بہت ساری کمیاں، حضرت تقریر کر رہے تھے نا ابھی وہ جو گروپ بندی ابھی کہتا، عورتیں، مرد لوگ گھر پہ آتے ہیں، وہ لون دیتے ہیں، اور قربان جائیے ابھی تو عورتوں کا بھی گروپ نکلا، 10 عورتوں کا گروپ. اور اس میں سے کوئی بینک کا مینیجر ہے، ہماری ماں بہنیں بھی آئی، بینک کا کوئی مینیجر ہے، اور کوئی خزانچی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. بتاؤ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. آج اس کی وجہ کیسے؟ لوگ کہتا ہے حضرت دعا کیجئے، برکت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے. ہم حلال کھائیں گے تب نہ برکت آئے گا. بھئی گھر میں حلال لاؤ گے تب نہ برکت ہے. آ رہا ہے حرام پیسہ تو برکت کہاں سے ہوگی؟ یہ گروپ بندی میں جو پیسہ آپ لون میں لیتے ہو، یہ حرام ہے، یہ سودی پیسہ ہے، یہ سودی کاروبار ہے. تو برکت کہاں سے ہوگی مسلمانوں؟ توبہ کیجئے. بندھن لون تو باپ رے باپ تباہ کر کے رکھا ہوا. یہ بندھن سب کو باندھ دیا پکڑ. ایک آدمی وہ کئی اٹھا رہے ہیں، مہینہ اٹھا رہے ہیں، لوگ پریشان ہے. اس لیے نوجوانوں، توبہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں لو لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ. موت پیچھے کھڑی ہے، کبھی یہ سانسیں رک جائے کہنا مشکل ہے، کبھی آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے. رب قدیر کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب ہے؟ اس لیے توبہ کریں گے انشاءاللہ. بھائی توبہ کریں گے انشاءاللہ. توبہ کرنا. معزز سامعین کرام، حضرت کے حکم کے مطابق، اس لیے کہ علماء کرام کی لمبی فہرست ہے، موسم کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، ابھی چترویدی صاحب کا بیان ہونا ہے. بس انشاءاللہ میرا وقت مقررہ اور پورا ہو چکا ہے. بس انشاءاللہ یہ 4 مصروں کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمیں ہی ملے گی.